ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کس کو عطا فرماتا ہے؟ گندوں اور پاکیزہ لوگوں کو جدا کیسے کرتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کن کو اجر عظیم نصیب فرماتا ہے؟ ان تینوں چاروں باتوں کو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، اللہ مومنوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑنے والا جس پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ گندوں کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ رب العالمین نہ ہی تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں البتہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلی چیز یہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ مومنوں کو وہ ایسا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ گندے لوگوں کو اور پاکیزہ لوگوں کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تیسری چیز اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ اگر تم دو خوبیاں اپناؤ گے، یعنی ایمان اور تقوی، تو تمہیں بڑا اجر دیا جائے گا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کا پس منظر ہم جانتے ہیں، شان نزول جانتے ہیں۔ تفسیر تبصرہ میں، تفسیر حسنات میں، تفسیر خازن میں اور دیگر مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت مٹی کی صورتوں میں مجھ پر پیش کی گئی، تو یہی نظارہ آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس علم سے نوازا کہ کون مجھ پر ایمان لا رہا ہے اور کون کفر کر رہا ہے۔ اس پر وہ لوگ جو منافقین تھے وہ استہزاء کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، تو ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ دیکھو جی، یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے بھی میرے سامنے ہیں اور کفر کرنے والے بھی، ہم تو منافق بن کے ان کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا تو پتہ نہیں چلتا۔ اب جس وقت انہوں نے اس قسم کی باتیں کی تو رسول اللہ علیہ السلام تک یہ باتیں پہنچی، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور رسول کریم علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہو، پوچھو، آج جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے کہا حذافہ۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے بھی سوال کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف محسوس کیا، ڈر گئے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں۔ آپ گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں، معاف فرما دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟
میرے علم کے بارے میں باتیں کرنے کے حوالے سے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ اللہ رب العالمین نے میرے سامنے ہر چیز روشن کر دی، ہر چیز روشن کر دی۔ اسی لیے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ یعنی جب اللہ نے علم دے دیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا کہ اللہ کسی کو اپنے غیب کا علم نہیں دیتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا کہ کوئی بڑی وجہ سے نہیں، اپنے ایک درخت کی ٹہنی بھی ان پر لگائی قبروں پر، کہا یہ تسبیح کرے گی، لیکن فرمایا بڑی وجوہات کی بنا پر نہیں، چھوٹی وجوہات، معمولی بظاہر وجوہات۔ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کھایا کرتا تھا۔ دیکھیں قبر کے اندر دیکھ لینا، یہ علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ہر شخص نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بدر کی رات ہمیں رات کو نشاندہی کر دی تھی، فلاں فلاں جگہ پہ مرے گا، اور جب ہم نے صبح دیکھا تو اس جہاں جہاں نشان لگائے تھے وہی موت آئی تھی ان لوگوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں میں سے گندے اور پاکیزہ لوگوں کو جدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ لوگوں کی صف میں کھڑا رکھے۔ اور پھر دعوت دی گئی اس آیت میں ایمان اور تقوی کی، اللہ ہمیں ایمان اور تقوی نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔